नाज़रीन, किसी भी मुआशरे में नौजवान रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं। किसी भी मुआशरे का, किसी भी कौम का, किसी भी मिल्लत का और किसी भी मुआशरे का वक़ार सबसे ज़्यादा नौजवानों की वजह से होता है। नौजवानों ने आगे बढ़कर इस कौम, इस मुल्क, अपने से इर्द गिर्द जुड़े लोग और इस मिल्लत के वक़ार को बहाल करने के साथ साथ इस मिल्लत के वक़ार को उजागर करना होता है। मगर नाज़रीन, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, इस मुआशरे में नौजवान वक़ार बढ़ाने की बजाय वक़ार की पस्तियों की जानिब गामज़न हैं। नाज़रीन, बदकिस्मती से हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, नौजवानों को लालच के सिवा कोई और काम ही नज़र नहीं आता। नाज़रीन, लालच और हवस ने अबू सुफियान की आंखों पर सिर्फ़ और सिर्फ अंधी पट्टी चढ़ा दी, जिससे अबू सुफियान ने आमिर खाकी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल क्यों किया, क्या वजह अनात थी, क्या चाहता था और उससे किस लालच की बुनियाद पर उसने आमिर खाकी का कत्ल किया। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हसन मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आमिर खाकी के कज़न हमारे साथ मौजूद हैं। मकतूल को किस बिना पर कत्ल किया गया, मकतूल के साथ कोई वजह अनात थी, कोई दुश्मनी थी, क्या वजूहात थी और मकतूल का अपनी फैमिली मेम्बर्स में, स्पेशली अपने कज़न्स के साथ, अपने दोस्तों में किस तरह का उठना बैठना था। इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए उनके दोस्त भी और उनके छोटे कज़न भी मलिक मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन जी, बड़ा दुख है। अल्लाह ताला आपको सब्र दें, इंसाफ दें। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की आपके साथ दोस्ती, आप अभी बता भी रहे थे कि उनका आना जाना, उठना बैठना आपके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ था, तो जब आपने ये सुना होगा तो आप पर क्या गुजरी? हमारे तो ज़मीन निकल गई पाँव से, और ऐसे अल्फाज नहीं है जो हम बयान कर सके। मेरा बड़ा भाई भी थे और करीबी दोस्त भी थे। अब बयान नहीं कर सकते कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील हमारी अपील है चीफ जस्टिस साहब से, कि आईजी साहब से, कि वो हमें इंसाफ दिलाएं, हमें इस जालिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बस हमारी इतनी अपील है उनसे। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, यकीनन दोस्तों के साथ और कज़नों के साथ इंसान का बड़ा खुला मजाक होता है जी। कोई ऐसी वो आपसे बात करते हो मजाक में, प्यार में, जो आपको याद आती हो, आप ना भूल सकते हैं? बस बहुत सी बातें। हमारा रोज़ाना का रब्ता होता था, कहीं जाते थे मुझे बुलाते थे। उस दिन मैं गाँव में था, मुझे रात में तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे कॉल आई कज़न की कि ऐसे डेथ हो गई है। तो अब मैं बिल्कुल भी कोई होश नहीं रहा। अक्सर हम जहाँ भी जाते थे इकट्ठे होते थे, साथ ही जाते थे। मुझे बुलाते थे अक्सर वो कि आ जाओ साथ चले, अकेला कहीं नहीं जाते थे। क्या अपील करना चाहेंगे? बस हमारी यही अपील है कि इनके कातिल को कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा दी जाए, और ताकि इस मुआशरे में ये मैसेज जाए कि दोस्त के साथ भी इतबार इतना नहीं रखना चाहिए कि किसी के साथ अकेला चला जाना चाहिए। घर वालों को पता हो कि किसके साथ जा रहे हैं, कौन है कौन नहीं। बस मेरी यही है कि हमें इंसाफ दिया जाए। यकीनन नाजरीन, यकीनन आज भी लवाहिकीन गम से निढाल हैं, रो रो कर बुरा हाल है। करीबी दोस्त हैं, कज़न हैं मलिक मोहम्मद, जो आज भी रो रहे हैं और जो आज भी बता रहे हैं कि यानी किस तरह से ये दरिंदा सिर्फ लोग होते हैं जो अपने ही दोस्तों को कत्ल कर देते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं और हमारे मुआशरे में किस किस तरह के लोग पाए जा रहे हैं कि जो एक लम्हे के लिए नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के घर में क़यामत सुगरा बर्पा कर रहे हैं। कोई नहीं सोचता इस तरह से। बहरहाल नाज़रीन, हमारा भी यही मुतालबा है, हमारी भी यही अपील है कि जो मुल्ज़िमान हैं
وہ گرفتار تو ہو چکے ہیں لیکن انہیں کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ انصاف میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے۔ ناظرین، ریگولر بیس پر ہم ایسی چیزیں اور ایسے واقعات دیکھتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب وہ واقعی حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں چیزیں تو انسان کے لیے ان تمام چیزوں پر یقین کرنا کافی حد تک ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور جب دوست ہی اپنے دوستوں کا قتل کرنا شروع کر دیں یا دوست ہی اپنے دوستوں کے لیے وبال جان بننا سٹارٹ ہو جائیں تو وہ ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہوتا ہے، یقیناً ناسور ہوتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی سرکوبی کے لیے پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل یہ جو واقعہ پیش آیا، دوست نے دوست کو قتل کر دیا، صرف وجہ یہ تھی کہ اس سے گاڑی لینا چاہتا تھا، اس کے پیسے سے متاثر تھا، یا کیا وجوہات تھیں؟ تو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جو قاتل تھا اسے بھی گرفتار کیا، اس سے جتنا سامان تھا وہ بھی برآمد کیا گیا اور آلہ قتل وہ بھی برآمد کیا گیا۔ یہ سب سے پہلے تو سٹارٹنگ میں یہ ایک اندھا قتل تھا۔ پولیس کے لیے یقیناً بہت بڑا چیلنج تھا کہ کس بندے کا مرڈر ہوا ہے، کوئی شناخت نہیں تھی، کس نے کیا ہے، کیسے ہوا ہے، کہاں پر ہوا ہے۔ یہ تمام ایسے سوالات، یہ ایسی چیزیں تھیں جو یقیناً پولیس کے لیے بھی چیلنجنگ تھی۔ پولیس نے کس طرح سے قاتل کو ٹریس کیا، کس طرح سے قاتل تک پہنچے اور اس نے کس طرح سے کنفیس کیا، اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی گلگشت بابر جاوید جویا صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یقیناً پولیس کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے، ہم ریگولر بیس پر دیکھتے ہیں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، پولیس ان کی سرکوبی کے لیے بھی ہمیشہ سرگرم رہتی ہے۔ یہ سر کس طرح سے واقعہ پیش آیا، یہ آپ تک کیسے اطلاع پہنچی، اور یقیناً سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے قاتل کو ود ان نو ٹائم گرفتار کیا، تو کیسے یہ سارا پروسیس عمل میں لایا گیا، بتائیے گا۔ یہ اس طرح سے ہے کہ لاسٹ منتھ 16 تاریخ کو یہ 10 بجے کے اراؤنڈ شام کو ایک 15 کال ہوئی تھی، جس میں ایک نجی سوسائٹی کے گارڈ نے رپورٹ کیا کہ ایک بلیک کلر کا ریوو ڈالا اور ایک لاش جو ہے ایک پلاٹ میں موجود ہے اور جس کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا جا سکا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جب بروقت پولیس 12 فوراً پہنچی وہاں پہ ایس ایچ او صاحب گلگشت اور متعلقہ ڈی ایس پی صاحب گلگشت اور میں خود بھی، تو انیشیلی یہ ایک بلائنڈ مرڈر کیس تھا جس میں کہ ایک بلیک ریوو ڈالا تھا جس کا کہ نمبر ہمارے پاس وہاں پہ موجود تھا، بٹ جو ڈیڈ باڈی وہ انآئیڈینٹیفائڈ تھی، ان نون تھی۔ تو اس وقت ایسا تو کوئی کلو نہیں تھا ہمارے پاس۔ جب انیشیل جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا کرائم سین کو، فورینزکس کی ٹیمیں آ گئیں اور ٹیمز آ گئی، سی آر او کی ہماری ٹیم آ گئی۔ تو جو سب سے پہلے ہم نے گاڑی کی جو ہے نمبر پلیٹ اس سے ہم نے اونر کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ اونر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد یہ جو ہے مقتول جو ہے محمد عامر صاحب، یہ شجاع آباد کے رہائشی تھے، تو ہمیں اس حد تک تو مل گیا، لیکن ظاہر ہے ان کی فیملی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے جس طرح کہ ایف آئی آر میں بھی مینشنڈ ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ گھر پہ موجود تھے شام کے ٹائم اور ان کو کوئی کال آئی کسی کی اور یہ روانہ ہوئے اور اس کے بعد یہ حادثہ رونما ہوا۔ اچھا، تو کوئی ان کو بھی کلو نہیں تھا، نہ انہوں نے کسی سے اپنی کوئی دشمنی یا شک کا اظہار کیا۔ جس کے بعد جب فورینزکس کی ٹیمز آ گئیں اور جب اس کو گاڑی کو چیک کیا گیا تو فارچونیٹلی وہاں سے ہمیں ایک موبائل ریکور ہوا۔ اچھا، تو وہ موبائل جو ہے اسی مقتول کا تھا، اس کو جب پولیس نے چیک کیا تو اس سے پھر ہمیں آگے لیڈ ملی اور اس میں ہمیں انیشیلی پہلے کچھ سسپیکٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے۔ ان سسپیکٹس میں سے جو ہمارے موجودہ ملزم ہیں جو جنہوں نے اس کو قتل کیا ہے، سفیان، تو ان تک ہمیں پہنچنے میں کامیابی ملی۔ تو انہوں نے جب ان کو اریسٹ کیا گیا تو ملزم نے یہ بتایا کہ یہ بی ایس آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اچھا، اور اس نے صرف یہ کہ یونیورسٹی میں اپنے ریپو کو بہتر کرنے کے لیے یا لڑکیوں کے سامنے اپنی لائف سٹائل کو بہتر شو کرنے کے لیے، ایلیویٹ کرنے کے لیے، یہ ان کا کوئی پرانا دوست ہے، یہ کوئی کافی زیادہ عرصے سے ہمسائے تھے ان کے اور یہ ان کو جانتے تھے، علاقے کے یہ ذمہ دار تھا مقتول۔ تو یہ جو لڑکا ہے یہ ینگ لڑکا ہے کافی اور یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو جسٹ اس کے ریوو کو جو نیا ماڈل کا ایک گاڑی تھی ڈالا تھا اس کو ہتھیانے کے لیے، اس نے اب اس کو دھوکے دہی سے اس جگہ پہ لا کے فائر کر کے مار دیا۔ ناظرین، دوست تو انسان سمجھتا ہے کہ آپ کے بڑے
दुख दर्द में साथ होते हैं। दोस्त तो ऐसे लोग होते हैं जो अगर कभी इंसान को कोई भी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो घर वालों से पहले, सबसे पहले जिस बंदे को बताता है तो वो यकीनन दोस्त ही होते हैं। इंसान दोस्तों के लिए जान भी कुर्बान करता है, माल कुर्बान करना, दोस्ती, वक्त, ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसान अपने दोस्तों के लिए एक्सट्रीम लेवल तक जाता है। जहाँ एक जानिब पॉजिटिव वे में इंसान एक्सट्रीम लेवल तक जाता है तो वहाँ पर नेगेटिव वे में भी इंसान एक्सट्रीम लेवल तक ही जाता है। सिर्फ हम किस्से कहानियों में ही सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे कि दोस्ती के नाम पर धब्बा होते हैं जो इंसान को कत्ल कर देते हैं। ऐसे दोस्त इंसान शायद मेरा ख्याल में सिर्फ फिल्मों में ही देखता था कि कत्ल कर दिया, दोस्त बाहर गए, गाड़ी में गए, और वो एक पिक्चर क्रिएट होती थी कि पीछे बैठे हुए शख्स ने गोली चलाई और आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ जो दोस्त था उसका वो कत्ल हो गया। लेकिन आज जब हकीकत में ये तमाम चीज़ें हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन किस तरह से आमिर खाकी को कत्ल किया, अबू सुफियान ने कितने टाइम पहले से ये प्लानिंग की हुई थी, क्या चीज़ें थी, हमारे साथ वो मुल्ज़िम मौजूद है। यकीनन नाजरीन, मेरे लिए ये तमाम चीज़ें देखना, सुनना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि एक यूथ में से एक नौजवान शख्स जिसने आगे चलकर मुल्क के लिए भागदौड़ संभालनी है, जिसने आगे चलकर मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, लेकिन उसने आज अपना मुस्तकबिल भी तारीख की है, उसने मुआशरे का मुस्तकबिल भी तारीख किया और उसने और क्या क्या कुछ किया है। यकीनन नाजरीन, हैरान कुन सिचुएशन है। मौजूद है हमारे साथ, उसी से ही जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुफियान। ऊंचा ज़रा बोलो। सुफियान। कब ये कितना अरसा पहले सोचा हुआ था कि तुमने कत्ल करना है इसे? 2-2.5 माह पहले। 2-2.5 माह पहले से सोचा हुआ था। आले कत्ल कहाँ से लिया था? दर्जी से लिया था। किससे? दर्जी से। दर्जी से लिया था? दर्जी से खरीदा था, उधार पर उठाया था, क्या किया? खरीदा था। क्यों प्लानिंग की हुई थी कि जी कत्ल करने मैंने इसे? बताओ। बस लालच में आ गया। नहीं, रोना नहीं है, बताओ जो भी है बताओ। अब तो हो गया जो होना था। अब रोने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो यकीनन बताना ही पड़ेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। लालच में आ गया था गाड़ी की। लालच में आ गए थे? किस वजह से लालच में आ गए थे? किस बात की लालच थी? गाड़ी की। किसकी? गाड़ी की। गाड़ी की लालच थी। आप ये समझते थे कि गाड़ी आ जाएगी तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी? ये क्या था, क्या सोच थी? सिर्फ गाड़ी आना तो बड़ी बात नहीं होती ना, गाड़ी के खर्चे भी होते हैं, वो फिर कहाँ से पूरे करते? आगे का सोचते तो काश यहाँ ना होते। आगे का सोचते तो यहाँ ना होते। अच्छा, आगे का सोचते तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। क्या कर रहे हो तुम आप करंटली? स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी में। किस चीज़ के स्टूडेंट हो? BBA के। किसके? BBA के स्टूडेंट हो? पढ़ा लिखा ISP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। पढ़ा लिखा शख्स तो मुआशरे का नासूर ख़त्म करने के लिए पैदा होता है। पढ़ा लिखा शख्स तो कहता है कि मैं अपने इल्म से ये जितनी जहालत है, जितनी तारीकी है, ये मैं मुआशरे से ख़त्म करूँगा। पढ़ा लिखा शख्स तो यही सोचता है ना। तो गाड़ी की लालच ने इतना अंधा कर दिया था कि अपने ही दोस्त को मर्डर कर दिया है। शर्मिंदगी है दोस्त को मर्डर करने के बाद। पता है अब क्या सजा होगी? नाजरीन, यकीन करें, एक लम्हे के लिए इंसान सोचे ना, सिर्फ सोच ही ले कि हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, किस सिम्त को हमारा मुआशरा जा रहा है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लर्जा तारी हो जाते हैं इंसान पर। नाज़रीन, किस तरह से
ایک دوست دوسرے دوست کو قتل کر دیتا ہے. یقیناً یہ ایسی باتیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان سنتا ہے تو انسانیت بھی شرما جاتی ہے, انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ کل تک ایک ہی ساتھ سفر کرنے والے, ایک ہی پلیٹ میں کھانے والے اور ایک ہی ساتھ گپیں ہانکنے والے دوست ہیں, وہ کس طرح سے ان کے اوپر حیوانیت کا پردہ طاری ہو جاتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے ہی دوستوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. یقیناً ایک جانب تو یہ معاملات ہوتے ہیں تو دوسری جانب پولیس بھی ان تمام عناصر کی سرکوبی کے لیے سرگرم رہتی ہے. کس طرح سے 15 کی کال موصول ہوئی, جب جائے وقوع پر پہنچے تو جائے وقوع پر سنیریو کس طرح سے تھا. یقیناً پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ بلائنڈ مرڈر تھا. ایس ایچ او تھانہ گلگشت سعید سیال کے لیے یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے بلائنڈ مرڈر کو کس طرح سے ٹریس کیا, ملزم تک پہنچے اور ود ان نو ٹائم ملزم کو گرفتار کر کے اس نے کنفیس کیا کہ واقعی میں نے مرڈر کیا. اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایس ایچ او تھانہ گلگشت سعید سیال صاحب موجود ہیں. سر, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یقیناً آپ کی کامیابی ہے اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس طرح کا کیس ہو اور اس میں پولیس ود ان نو ٹائم ملزم کو گرفتار کر لے, آلۂ قتل بھی برآمد کر لے اور پھر وہ کنفیس بھی کر لے کہ میں نے ہی قتل کیا ہے. تو یہ یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک اچھا تاثر ہے کہ پولیس کس طرح سے سوسائٹی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. سر, کس طرح سے واقعہ پیش آیا جب آپ وہاں پر پہنچے؟ جائے وقوع کس طرح کی تھی؟ ملزم فرار ہو چکا تھا, کیسے آپ نے ٹریس کیا ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے, کیا اور چیزیں تھیں؟ اس تمام تر صورتحال پر آپ ذرا تفصیل سے آگاہ کیجیے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفیکٹ یہ 15 اگست کی رات کو تقریباً 12 بجے جب ہم ڈیوٹیز آف کر کے اور گھر جا رہے تھے ریسٹ کے لیے, تو تب میں نے 15 کے تھرو یہ کال ریسیو کی کہ اس طرح ایک مرڈر ہو گیا. تو اب یقین جانیے کہ ہم نے پھر زیرو سے سٹارٹ لیا. ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے سارا دن رات ڈیوٹیز کی ہیں. تو ہم کرائم سین پہ پہنچے. ہم نے وہاں پہ اپنے تمام جو ہماری پی ایف ایس ٹیمیں ہیں, ہماری سی آر او وین ہے, ہمارے سینئر آفیسرز وہاں پہ آ گئے. ایکچولی کرائم سین پہ ایک وہ سنسان سی جگہ ہے, ابھی نئی کالونی ایک ڈیولپ ہو رہی تھی ساتھ. اچھا. وہاں پہ ڈیپتھ میں ایک پلاٹ کوئی 6-7 فٹ گہرا پلاٹ تھا. اس کے ایک کارنر پہ یہ ڈالا ویگو جس پہ یہ رائڈ کر رہا تھا مقتول, وہ کھڑا ہوا تھا, لاک تھا, اور اس کی ڈیڈ باڈی الٹی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی. یہ بیسیکلی وہ سین تھا جو ہم نے کرائم سین پہ جاتے دیکھا. اور رائٹ آفٹر پھر ہم نے اس پہ کام شروع کیا. ہم نے اپنی یہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہماری جتنے بھی فرانزک ٹیمیں ہیں ان کو وہاں پہ کال کیا, اور وہاں سے ہم نے پھر اس کا سٹارٹ کیا انویسٹیگیشن کا. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ ملزم تک آپ لوگ کیسے پہنچے ہیں؟ یقیناً یہ تو ایک بلائنڈ مرڈر تھا. کس طرح سے, کیا ایسی ٹیکنالوجی یوز کی آپ نے, یا کون سے ایسے شواہد تھے جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہی ہی ملزم ہے؟ دیکھیں سر, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہاں پہ موقع پہ بڑے ایموشنل سینز دیکھے. اس کا مقتول کا جو بڑا بیٹا ہے وہ 9th کلاس میں. اچھا. اور میں نے اس کو اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی پہ تڑپتے ہوئے دیکھا. تو ظاہر ہے یہ چیزیں پھر بندے کو اور موٹیویشن دیتی ہیں کہ میں نے اس کو امیجیٹلی اور اس پہ بڑا پرومپٹ ایکشن لے. تو سر اس میں ہم نے پیورلی اس کو آئی ٹی بیسڈ جا کے ٹریس کیا ہے. اب موقع کی ایویڈنسز کلیکشن کے بعد جب ہم نے اس کا وہ ڈالا سرچ کیا تو وہاں سے ہمیں اس کا مقتول کا موبائل مل گیا. دین پھر اس پہ فردر ہم نے سی ڈی آرز پہ کام کیا. اس میں جو اس کے ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈپارچر فرام ہز ہوم, تو ہم نے اس کی سی ڈی آرز لیں, اس پہ کام, اس کو انالیسس کیا. اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں جو سے ہمارا بریک تھرو ہوا. اس کا جو واٹس ایپ تھا نا سر, دیٹ واز لاکڈ بائی ہز فنگر پرنٹ. اور وہیں کرائم سین پہ ہم نے کوشش کی کہ اس کا فنگر پرنٹ ہم تھم امپریشن سے اس کو کھولنے کی کوشش کی, بٹ وی فیلڈ. کیونکہ ڈیتھ ہونے کے بعد یہ فنگر پرنٹس آپ کے ورک نہیں کرتے. تو اب جب ہم نے اس کا جتنا موبائل ڈیٹا سر اس کا انالیسس کر لیا, سارے جو ہمارے سسپیکٹس تھے ان کی چھان بین کر لی, بٹ ابھی میں رزلٹ نہیں آ رہا. اس کے لیے ہم نے آؤٹ آف سٹی جا کے ریڈس کیے, بہت سارے لوگوں کو اس میں شامل تفتیش کیا. ہم نے کوئی 50 کے قریب سی ڈی آرز کا انالیسس کیا, بٹ ایون دین ابھی ہم کوئی اس میں فروٹفل رزلٹ حاصل نہ کر پائے. اب ہمارے لیے ایک ہی آپشن تھا کہ ظاہر ہے جو قاتل ہے وہ بڑا چلاک ہے, اس نے اس کے موبائل پہ کال ہی نہیں کی.
اس نے واٹس ایپ ڈیٹا یوز کیا اور واٹس ایپ واز لاکڈ بائی ہز فنگر پرنٹ، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا اس وقت تھا چیلنجنگ تھا سر. ہم نے پھر اپنے آئی ٹی سے ہیلپ لی، ہم نے بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا، میں نے ایون یہ موبائل جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان سے بھی میں نے کیا، بٹ وہ مجھے کوئی اس کا حل نہیں بتا سکتا. اچھا. میرا بیٹا ہے 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، FSC کر رہا ہے. میں ایسے گھر گیا کھانا کھانے کے لیے پہنچا تو میں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا تو وہ کہتا ہے بابا جی نو پرابلم مجھے دے میں ابھی کر دیتا ہوں. اس کو تھوڑا آئی ٹی سے انٹرسٹ ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ اس نے 1.5 منٹ میں وہ فنگر پرنٹ چینج کر کے میرا فنگر پرنٹ اس پہ لگا کے اور ہمارا واٹس ایپ ڈیٹا واز ایکٹیو. اوکے. Yes. اچھا. I appreciated him, I reward him, اور میں پھر خوشی ہوئی واپس پولیس اسٹیشن آ گیا. کیا بات ہے. پھر ہم نے اس کے ساتھ واٹس ایپ ڈیٹے پہ کام شروع کیا. واٹس ایپ ڈیٹے پہ جو ہمارے سسپیکٹ بنے اس پہ جب ہم نے فردر ورک آؤٹ کیا تو یہ ابو سفیان نامی ملزم جو اس کا ہی 4th فلور نیبر تھا، اس کا ہمسایہ تھا، جن کا آپس میں بیٹھنا اٹھنا تھا، تو یہ ہمارا سسپیکٹ بن گیا. جب اس کی ہم نے CDRs اور باقی چیزیں ایویڈنسز کلیکشن شروع کی، پھر اس کو ہم نے اس کی بیس پہ اریسٹ کیا، اور جب ہم نے اریسٹ کیا تو یہ اس نے اقبال جرم کیا. بٹ انیشلی سر اس نے اس کو بھی ٹوسٹڈ اسٹوری ہمیں بتائی، تو بٹ ہم نے پھر اس کو پراپر تھرولی انویسٹیگیٹ کر کے ہم نے فیکٹس جان لیے، اور ریزلٹنٹلی اس نے کنفیسڈ کیا کہ میں نے یہ اس طرح قتل کیا تھا. بالکل صحیح. باقر بھائی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ان شارٹ یہ سارا لالچ کا کیس ہے؟ یہ بالکل یہ بیرا روی، لالچ اور بیرا روی ہے، مس گائیڈ کرنے کا کیس ہے. بیسیکلی اس بچے کو حتیٰ کہ وہ BSIT کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنی لائف کو بہتر بنا سکتا تھا، اور بہت ہی وہ تو چاہے تو دنیا میں کہیں پہ جا سکتا تھا، وہ اپنے یہاں سے بیٹھ کے دنیا میں کام کر سکتا تھا اور ایسے کئی ریوو خرید سکتا تھا. لیکن اب وہ اتنا ینگ بچہ ہے اور وہ بالکل اس کی زندگی تباہ ہو گئی، بیکاز اس گھنونے جرم کے بعد ظاہر ہے جو وہ جس شکنجے میں آیا ہے اور جو ایویڈنس اس کے خلاف ہے اور جو اس نے کام کیا وہ خود بھی شرمندہ ہے. لیکن اب اس کے لیے آگے لائف کو پازیٹیو نوٹ پہ چلانا مشکل ہو جائے گا. تو معاشرے میں ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کریں اور اپنے محنت والے جو رستہ ہے اس کو نہ چھوڑیں، اپنے محنت پہ بھروسہ رکھیں، اپنے آپ کو گروم کریں، آگے ایجوکیشن لیں، اور پھر ایسے کئی ریوو یہ خرید سکتا تھا. بالکل. اب وہ اس بات کو سمجھتا بھی ہے، لیکن جلدی سے اپنے لائف سٹائل کو ایلیویٹ کرنے کے لالچ میں اور بالکل ایک فرضی دنیا میں کہہ لیں آپ، تو اس کا جو انجام ہے بڑا بھیانک ہے. جی بابر بھائی اکیلے اس میں ملوث ہے یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ لوگ ملوث سو فار جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اپیرنٹلی ہی از الون، بیکاز یہ اس نے بڑا پلاننگ کی ہوئی تھی. اس نے کوئی 2 مہینے پہلے سے اس پورے وقوعے کو ذہن میں تیار کیا ہوا تھا. اس نے اس کے بقول ملزم کے اس نے ویپن ارینج کر لیا تھا 2 مہینے پہلے، اینڈ ہی واز لوکنگ فار سم اپرچون مومنٹ کہ جب یہ اس کو بلا پھسلا کے شہر میں لائے گا ملتان میں تو کسی خالی جگہ پہ دیکھ کے یہ کارروائی کرے گا. تو وہ اسی طرح اس کو بلا پھسلا کے کسی لڑکیوں سے ملانے کے چکر میں اور اس طرح کا لالچ دے کر فیک آڈیو سنا کر یہ اس کو لے کے آتا ہے ایک انجان سوسائٹی میں، اور وہاں پہ یہ اس کے پاس ویپن آلریڈی ہوتا ہے لوڈڈ، تو یہ اس کو پیچھے سے فائر کر دیتا ہے اور پھر گاڑی کھڑی کر کے اس کو اتار دیتا ہے. فارچونیٹ یہ تھا کہ کیونکہ گاڑی کا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ گاڑی ایسی جگہ پہ چلی گئی تھی پلاٹ میں جو کہ 5 فٹ جس کی ہائٹ تھی روڈ کی، تو وہ گاڑی وہاں سے نکل نہیں سکی، اور جس وجہ سے یہ جو ہے گاڑی بھی مل گئی اور جو موبائل ہے اس میں رہ گیا. اور قسمت کی وہ چیک کریں کہ یہ موبائل جب اسے پوچھا آپ کیوں نہیں لے کے گئے تو کہتا ہے موبائل اس لیے لے کے گئے کہ لوگ موبائل سے پکڑے جاتے ہیں، اور اللہ کا کرنا اس کیس میں ایسا ہوا کہ یہ اسی موبائل کی وجہ سے اریسٹ ہو گئے جو یہ چھوڑ دیا گیا تھا. تو بس اس میں یہی لیسن ہے کہ جی جو یوتھ ہے ہماری اس کو سسٹم اپنی محنت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کو وہ رستہ لینا چاہیے، بے شک وہ لمبا ضرور ہوتا ہے بٹ وہ
पुरसकून ज़िंदगी का ज़ामिन होता है, और इंसान को एक अच्छी लाइफ से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है अच्छी ज़िंदगी, साफ़ सुथरी ज़िंदगी से। तो और हमारा तो बायसत मुसलमान भी ये मकसद है कि हमें आखिरत को तरजीह देनी चाहिए दुनियावी ज़िंदगी के हिसाब से। तो लालच बुरी बला है और अब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुका है। बाबर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम सर बड़ा वाज़ेह है कि जो अब क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 60% जो आबादी आने वाले वो यूथ है, तो उनको चाहिए कि वो सही रास्ते को ना छोड़ें, मेहनत करें, और इतनी मेहनत करें कि उनकी मेहनत ही उनको जो है सुनहरा ज़िंदगी का मौका दे। और वो जो ज़िंदगी होगी और वो जो मेहनत का मज़ा है और वो जो पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे, उस जैसी उसका नेमुल बदल दुनिया की कोई ऐशी नहीं हो सकती। तो एक जो पुरसकून ज़िंदगी ये गुजार सकते हैं और अपनी बेस पे गुजारेंगे, उससे मुल्क भी तरक्की करेगा और कौम भी तरक्की करेगी और उनकी अपनी फैमिली और वो भी उन पर फ़ख्र महसूस करेंगे। तो अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का मौजिब बने, उनके लिए सहूलत का मौजिब बने, ना कि अज़ाब बने। बिल्कुल सही, यकीनन वालिदैन के लिए फ़ख्र का मौजिब बनना चाहिए। SP गुलगश्त बाबर जावेद जोइया साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, मैसेज बहुत अच्छा दिया। नाज़रीन, यकीनन जितनी भी नौजवान आबादी है, जितने भी हमारी यूथ है, उन्हें चाहिए कि एक वैसे भी पढ़ाई तो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और फिर एक पढ़ा लिखा बंदा इस तरह का जब एक्ट करता है और घिनौना फ़ेल करता है, तो उसकी यकीनन सज़ा होनी चाहिए और सरेआम सज़ा होनी चाहिए। उसके लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम भी आला हुकाम से यही इल्तमास करेंगे, अपील भी यही करेंगे कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आज से कुछ रोज़ कबल एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इंसानियत भी शर्मा गई। ऐसा वाक़या कि दोस्त ने ही अपने दोस्त को कत्ल कर दिया लालच की बिना पर। उससे गाड़ी हथियाना चाहता था, उससे चीज़ें लेना चाहता था। लालच ने इतना अंधा कर दिया कि रिश्तों की पहचान ही भुला दी। इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस केस के मुद्दाई मलिक सुहेब साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सुहेब साहब, यकीनन बहुत बड़ा सान्य है, आपके बड़े भाई हैं जिनके साथ ये वक़ूआ पेश आया है। यकीनन हम आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी फैमिली में बड़े थे और बहुत नाइस पर्सन थे और बहुत हंसमुख पर्सन थे। आज तक उनका कभी भी किसी के साथ कोई मसला नहीं होता था। वो अपने ज़मीनों में काम करवाते थे ना, अगर एक मज़दूर होता ना तो उसकी वो दाढ़ी पे हाथ लगाते थे, भाई बुला के। इतना वो गरीबों से प्यार करते थे, आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने इतना जुल्म किया है हमारे साथ, हमारा पूरा ख़ानदान इन लोगों ने उजाड़ दिया है। बस जितना आप हमारा गम नहीं समझ सकते, हमें बहुत बड़ा इन्होंने सदमा दिया है। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सिर्फ ये बताएं कि ये हमसाया है ये आपका। हाँ जी, हाँ जी। पहले कभी कोई ऐसी बात आपको फील हुई हो, आपके भाई ने कभी कोई ऐसी बात की हो आपसे, कुछ ऐसा था केस? नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा उनका आज तक कभी किसी से कोई मसला नहीं हुआ था। वो तो ये छोटे से थे, इनसे बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। ये देखें, वो इन पे इतना बिलीव करते थे कि इनके साथ वो चले गए हैं। बहुत ज़्यादा जुल्म किया इन लोगों ने हमारे साथ। अल्लाह अकबर। यकीनन हम भी यही दुआ करेंगे कि आपको इंसाफ मिले और जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिला जाए और इस मुलज़िम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए, ताकि आइंदा किसी का ऐसे भाई ऐसी उसमें ना आए। बिल्कुल ऐसे किसी का घर ऐसे ना उजड़े जैसे हमारा उजड़ गया है, बिल्कुल जैसे हमारा ख़ानदान उजड़ गया है। बस मैं यही आला अफसरान से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ। बिल्कुल सही। तो आप ये बताएं कि पुलिस का रवैया आपके साथ ठीक है, केस सारा ठीक हैंडल हो रहा है? जी जी, पुलिस का रवैया ठीक है। SHO साहब भी ठीक कोऑपरेट हमारे साथ कर रहे हैं और शबीर साहब भी हमारे साथ ठीक कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी तक हमारे साथ ठीक चल रहे हैं। बिल्कुल सही। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो, कोई ऐसी बात जो आप करना चाहते हो, कुछ हो? बस यही, हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ के लिए देख रहे हैं आला हुकाम की तरफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ और अपनी अदलिया की तरफ। अपनी अदलिया की तरफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ और यकीनन पुलिस की तरफ हम इंसाफ की जानिब देख रहे हैं। हम मुंतज़िर हैं कि हमें कब इंसाफ मिलेगा।
ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ناحق قتل کیا ہے, ظلم کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس کیس کے مدعی شعیب صاحب موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ میرے بڑے بھائی ہیں, ان کا کبھی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کبھی کسی کے ساتھ کوئی وجہ اناد نہیں تھی, کبھی کسی کے ساتھ کبھی انہوں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی, تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی. مگر یہ ایک ایسا کیس ہوا کہ جس میں ناظرین یقیناً انسانیت بھی شرما گئی. ایک اسٹوڈنٹ اتنی پری پلانڈ طریقے سے کام کر رہے, تو سعید بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی لوگ ملوث ہیں یا یہ اکیلا ہی اس میں ملوث ہیں؟ سر اس میں یہ اکیلا ہی ملوث ہے, اس میں اور لوگ میری انویسٹیگیشن میں کوئی اس طرح سامنے نہیں ہے. اب آپ اس کی سٹوری دیکھیں نا سر, یہ اس کو ٹریپ کرتا ہے, وائس میسیج سناتا ہے, پھر 10:15 کے قریب اس کو 2 دفعہ واٹس ایپ پہ کالز کرتا ہے, اور پھر یہ سر اسی گلی کے موڑ سے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اب یہ پیچھے بیٹھتا ہے, ہی واز آرمڈ ود ویپن, اور چیمبر میں گولی تھی. جگہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا تھا, اس کو ساتھ لیا کہ جی وہاں ہم نے جانا ہے, وہاں پہ میری دوست ہے, گرل فرینڈ ہے, تو اس سے آپ کو ملواتا ہوں. بیسیکلی یہ کہہ کہ اس کو اس نے ٹریپ کیا, اور جب وہاں پہ لے گیا کہ جی ہاسٹل ہے اور لڑکی آ رہی ہے, وہ آگے ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا مقرور, یہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس کو موقع ملا, اس نے اس کو فائر کر دیا, اور ایٹ دی اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب جب ڈیتھ ہوئی تو ظاہر ہے وہ اسٹیئرنگ پہ تھا, تو گاڑی نے آٹومیٹیکلی چلنا شروع کر دیا. آگے ڈیپتھ میں کچھ 6-7 فٹ گہرا پلاٹ تھا جہاں پہ گاڑی جا کے گری, اور پھر اس نے وہاں پہ ہینڈ بریک کھینچ کے گاڑی کو روکا, اس کو کھینچ کے نیچے پھینکا, پھر وہاں سے گاڑی نکالنے کی کوشش کی. اب یہ ساری چیزیں ہم نے اس کو کراس چیک کیا تھرو ٹریکر رپورٹ, کیوں گاڑی میں اب کہہ لیں کہ لکیلی اس میں ٹریکر لگا ہوا تھا. ہم نے اس کو پھر کراس چیک اسے کیا کہ اس سے موقع کرائم سین کو اس کو کراس چیک کیا, تو ساری چیزیں ہمیں ویریفائی ہو گئی. سر بالکل صحیح, بالکل صحیح. سعید صاحب, ایسے لوگوں کے لیے یقیناً آپ لوگ بھی موجود ہیں, پولیس ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے موجود ہے, ایسے لوگوں کے لیے کیا کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر اس میں آلریڈی قانون میں کڑی ہی سزا ہے. اب دیکھیں جو قاتل ہے اس کی سزا ڈیتھ سینٹینس ہے, اس کی سزا عمر قید ہے, اور یہ سزائیں اپنی جگہ موجود ہیں. کیوں اس طرح کیس میں ہم اس کو بڑا کیئرفل لے کے چلتے ہیں, اس کو بڑا کیئرفلی پروسیکیوٹ کرتے ہیں, اور اس میں ایویڈنسز کلیکشن اور سارا کچھ ہم اس کو بڑا سیریس اور بڑا اس کو امپورٹنس دیتے ہیں تاکہ ملزم سزا ہو سکے. اور انشاءاللہ اس کیس میں بھی ہم اس کو پراپر پروسیکیوٹ کروائیں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ملزم کو سزا دلوائیں گے. ضرور انشاءاللہ, بالکل ایسی ہے. سعید صاحب, دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی تھینک یو. میرا پیغام بڑا واضح ہے جی, کہ اسپیشلی اپنی یوتھ سے جو کہ ہمارا فیوچر ہے, میرے ملک کا فیوچر ہے, اور پلیز شارٹ کٹ کے چکروں میں مت پڑیں. آپ اپنی محنت پہ بھروسہ کریں, آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا, بٹ پلیز شارٹ کٹ مت ماریں. یقیناً شارٹ کٹ کے چکروں میں نہ پڑیں, بڑا واضح پیغام ہے. سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, وقت دیا, آپ نے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا, آپ کا بے حد شکریہ. ناظرین, یقیناً بڑا واضح پیغام ہے کہ یوتھ کو شارٹ کٹ کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. جو ایک چیز ہے, پراپر طریقہ ہے, اسی کے تحت ہی چلنا چاہیے, اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یقیناً انسان وہ تمام چیزیں بھی حاصل کر لیتا ہے جس کا صرف انسان نے خواب ہی دیکھا ہوا ہوتا ہے. یقیناً ناظرین, ایسے عناصر کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, سریعام سزا ملنی چاہیے. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن آفیسر جو اس تمام کیس کے ہیں, شبیر صاحب, وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ملزم تک پہنچے, کس طرح سے ملزم نے کنفیس کیا, اور آلہ قتل جو تھا وہ اس نے کہاں سے لیا, کتنے لوگوں سے لیا, کوئی اور لوگ بھی ملوث تھے. تو اس تمام طرح, شبیر صاحب, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے معاملات کریں, کیا سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جناب. میں نے یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا تھا, کیونکہ یہ بلائنڈ مرڈر تھا. ایس ایچ او صاحب اور میں فرسٹ ٹائم موقع پہ پہنچے, موقع کا تجزیہ کیا, چیک کیا, موقع کو چیک کرنے کے بعد پھر اس پہ ورک کیا. پھر
हमने इकट्ठे बैठकर हम दोनों भाइयों ने SHO साहब और मैंने मेहनत की, 3-4 नंबर असेस किए, उस पे IT भी हमारे साथ थी, CRO भी हमारे साथ थी, हमारे अफसरान, हमारे DSP साहब सारे हमारे साथ थे, सरपरस्ती कर रहे थे। इंशाल्लाह अभी तफ्तीश जारी है, आगे भी इंशाल्लाह दुरुस्त होगा, जो भी होगा इंशाल्लाह दुरुस्त होगा। सही है। तो आप क्या समझते हैं, पढ़ा लिखा तबका तो मुआशरे से नासूर ख़त्म करने आता है, जी बिल्कुल। लेकिन लालच इतना अंधा कर दे कि इंसान को समझ ही ना आए कि मैं अपने ही दोस्त को कत्ल कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या समझते हैं आप? बस जी सख्त सज़ा होनी चाहिए, ये तो ख्यालात की दुनिया की बातें हैं। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सख्त सज़ा होनी चाहिए, न जिसको दोस्त का एहसास हो, ना किसी चीज़ का एहसास हो, तो ये सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं ये लोग। बेहद शुक्रिया शबीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, यकीनन सख्त तो सज़ा होनी चाहिए, ये हम सिर्फ बातें करते हैं, ये हम सिर्फ बताते हैं, दिखाते हैं आपको कि सख्त सज़ा कब होगी, मुआशरे से नासूर कब ख़त्म होगा। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी ऐसे अनासिर हैं, अनपढ़ बंदा इस तरह के काम करे जिसे किसी चीज़ का शऊर ना हो, जिसने कभी इल्म से कोई एक बंदा रोशनास ही ना हुआ, वो जब ये काम करे तो इंसान को समझ भी आती है। एक पढ़ा लिखा बंदा, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो करंटली इस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, यूनिवर्सिटी तक पूरे यूथ की सिर्फ़ और सिर्फ 10% ऐसी यूथ होती है जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है। नाजरीन, पढ़े लिखे तबके में अगर इस तरह के ख़यालात हों, लालच का लेवल इतना अप हो कि इंसान को पता ही ना चले कि मैं अपने ही दोस्त को कत्ल कर रहा हूँ, इस दुआ के साथ अपने मेज़बान हसन मलिक को इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं, अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।